نہ سیرت کے اعتبار سے پیدا ہوا کوئی، نہ صورت کے اعتبار سے پیدا ہوا، علم میں سب سے افضل، اخلاق میں سب سے افضل، کردار میں سب سے افضل، درجے میں سب سے افضل، اور اس میں نقص کیسے لوگ تلاش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی کا امتی ہوں۔ غلام اپنے آقا میں نقص تلاش کرے، وہاں تو فضیلت کی تلاش ہونی چاہیے، محامد کی تلاش ہونی چاہیے، خوبی کی تلاش ہونی چاہیے۔ جس چیز سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، میری نگاہ عشق بتلاتی ہے کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا۔ اس لیے کہ مردہ کی طرف سے بیعت کبھی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ جان رہے کہ عثمان زندہ ہے۔ مردہ کی طرف سے کبھی بیعت نہیں کی جاتی، ہمیشہ زندہ کی طرف سے بیعت کی جاتی۔ حضرت عثمان غنی کے کچھ خصوصیات ہیں، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے کہ 2 ہجرتیں انہوں نے کی۔ جب اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو حکم دیا تھا تو صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے بھی ہجرت کی ہے اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کی ہے، اس لیے صاحب الہجرتین کہا گیا کہ 2 ہجرت والے ہیں، حبشہ کی بھی ہجرت کرنے والے ہیں اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ ذو النورین کہا گیا ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ محدثین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک آدمی کے نکاح میں کبھی نہیں آئی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی ہیں۔ یہ شرف صرف حضرت عثمان کو عطا ہوا ہے کہ پہلے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ آئی ہیں اور بعد میں حضرت ام کلثوم آئی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت رقیہ کا جو انتقال ہوا ہے تو اس وقت غزوہ بدر ہو رہا تھا تو حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کثیر روایات صحابہ میں ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عابد و زاہد اور ولی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، مفتی تھے، لوگ فتویٰ ان سے طلب کیا کرتے تھے۔ ایک مصری آدمی آیا مسجد نبی شریف میں تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر عمر کے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کن لوگوں کا مجمع لگا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قریشی لوگ ہیں، قریشی لوگ۔ اچھا، اور یہ کون ہے؟ اس جماعت کا سردار کون ہے؟ شیخ کون ہے؟ منی شیخ کون ہے؟ استاد کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر، یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عمر ہے، تو عمر کے صاحبزادے صحابی رسول۔ کہا کہ اچھا۔ اب قریب ہوئے تو کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر یہ بتائیے کہ عثمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ سنا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے جانے والے لوگوں میں وہ بھی تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں نے سنا کہ بیعت رضوان بھی انہوں نے نہیں کی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر کیسے فضیلت رہ گئی؟ اب دیکھیے اعتراض اسی طرح کا ہوتا ہے، حقیقت کو نہ جاننا اعتراض۔ ایک تنقید ہوتی ہے وہ تعمیری ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے، اور ایک ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے حقیقت کو چھپانا یا اعتراض کی غرض سے یا کسی کو گرانے کی غرض سے کوئی سوال پیش کرنا۔ اب وہ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ کہا کہ 3 باتیں تم نے کہی ہے نا، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، غزوہ احد میں رسول کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ پھر فضیلت کیسی رہے گی تو بتلاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ غزوہ بدر جب ہونے لگا تو حضرت رقیہ رسول اللہ کے صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی بہت بیمار تھی، اللہ کے رسول نے انہیں روکا تھا تم گھر میں رہنا، تم گھر میں رہنا اور تمہیں غزوے کا ثواب ملے گا، تم گھر میں رہنا، میری بیٹی کی تیمارداری کرنا، ادھر جا کر غزوہ بدر میں شریک ہو کر جو صحابہ کافروں سے جنگ کریں گے جو ثواب انہیں ملے گا وہ تمہیں میری بیٹی کی تیمارداری کا ملے گا۔ اس لیے حضرت عثمان رک گئے تھے۔
اچھا یہ بات ہے، ہاں۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا مژدہ سنایا ہے، مال غنیمت حاصل ہوا، تو غزوہ بدر میں جہاد کرنے والے صحابہ کو جتنا حصہ ملا تھا اتنا حصہ حضرت عثمان کو بھی ملا ہے۔ اور جب بھی علماء غزوہ بدر کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ حضرت عثمان اس میں شامل نہیں ہوئے تھے مگر ان کا نام بھی شامل کیا جاتا ہے اور لکھتے ہیں یہ بھی بدری تھے کہ اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا ہے اور غزوہ بدر کے غنیمت سے حصہ دیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا مگر نسبت کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ دل کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ اور آسانی سے سمجھا دوں، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ذبح ہوئے تھے واقعی؟ ایک بال کٹا نہیں، ایک قطرہ خون نکلا نہیں، مگر ذبیح اللہ، اس لیے کہ ذبح ہونے کے لیے تیار تھے بخوشی برضا و رغبت۔ تو اللہ دل دیکھتا ہے، ذبح ہوئے نہیں مگر ذبیح اللہ ہے۔ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے مگر بدری صحابہ میں شامل ہے کہ دل کہتا تھا میں بھی جاؤں، مگر مصطفیٰ کی صاحبزادی تھی، وہ سوچتے تھے اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی اور رسول نے روک دیا تھا، اس لیے بدری صحابہ میں انہیں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ، غزوہ احد سے واپس ہو گئے تھے تو کچھ ایسا ہیجان پیدا ہو گیا تھا، ایسا ہیجان پیدا ہو گیا تھا کہ ایک افراتفری کا ماحول تھا، بہت سے لوگ میدان سے چلے گئے، حضرت عثمان بھی جانے والوں میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مدعا سنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے تو ہم اور تم جیسے لوگ انگوش نمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تیسرا معاملہ بیعت رضوان کا ہے کہ بیعت رضوان میں شامل نہ ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے چلے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور اب لگ رہا تھا کہ اب مکے کے کفار سے جنگ ہونے والی ہے، تب ہونے والی ہے۔ کئی بار لوگ آئے گئے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کی حیثیت سے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا تھا، جاؤ جا کر میرے سفیر اور قاصد کی حیثیت سے، میرے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے جا کے تم بات کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اس لیے کہ مکے میں بھی آپ کی شرافت، آپ کے بلند کرداری، آپ کے فہم و فراست کی دھاک جمی ہوئی تھی۔ یقیناً دیکھیے ایسے معاملات میں اسی آدمی کو اپنا ریپریزنٹیو بنایا جاتا ہے جو بڑا سمجھدار ہو، بڑی سوجھ بوجھ والا ہو اور معتمد علیہ ہو، جس کے اوپر پورا بھروسہ ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کے معتمد تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے شریف تھے، اور جو ان کے مخالف تھے ان کے اوپر بھی ان کی دھاک اور روب جمع ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنا قاصد بنا کر مکے میں بھیجا تھا۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، عمرہ ادا کریں گے چلے، کہا نہیں جا سکتے۔ باتیں ہوتی رہی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان، آپ مکے میں آ چکے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کیا عشق مصطفیٰ ان کا ہے۔ اے عثمان، آپ مکے میں آ گئے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ وہ مکہ جو تقریباً 10 سال پہلے چھوٹا تھا، جس کے گلیاں، جس کے گوشے، جس کی زمین، جس کی فضائیں، جس کی ہوائیں، ان سب کے لیے صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے، اسی مکے میں پھر حضرت عثمان غنی آئے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ الحرام ہے، وہ صحن حرم ہے، وہ قبلہ اول ہے، وہ قبلہ ہے، قبلہ مسلمین ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ کیسا دل تڑپا ہوگا دیکھ کر، کتنے آنسو بہے ہوں گے، روح میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا ہوگا، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اے عثمان، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ کا چہرہ یاد آ گیا، سامنے کعبہ، تصور میں مصطفیٰ کا چہرہ۔ عثمان غنی فیصلہ کر، نہیں، میں طواف نہیں کروں گا، میں طواف نہیں کروں گا۔ جب میرے مصطفیٰ کو، میرے آقا کریم کو تم طواف نہیں کرنے دو گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا، یوں ہی واپس چلا جاؤں گا۔ یہ حضرت عثمان کا مقام، طواف کرنے کی اجازت مل رہی ہے، کہتے میں طواف نہیں کروں گا، میرے آقا جب نہیں ہے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ ادھر افواہ پھیل جاتی ہے، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا ہے، یا رسول اللہ اپنے بھائی کا انتقام لیں گے، قصاص لیں گے۔ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، شجرہ کلب تحت الشجرہ۔ صحابہ کرام آ کے بیعت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں، جان مال کی بیعت کرتے ہیں،
ایفائے عہد کی بیعت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جان بھی دے دیں گے، مال بھی قربان کریں گے، اللہ کی راہ میں سب قربان کرنے کے لیے تیار۔ تمام صحابہ آ کے بیعت کرتے جا رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں، انہی کو اصحاب بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب جب سب بیعت سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھایا، داہنا ہاتھ، کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ اس طرح رکھا اور کہا کہ میں اپنے ہاتھ پہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ میرا عثمان گیا ہے مکے میں سفیر بن کر، وہ میرا قاصد بن کر گیا ہے، اور اس کے لیے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، مگر عثمان وہ ہے کہ نبی کے ہاتھ سے بیعت کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، اس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو۔ اب کچھ لوگوں نے کہا اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو بیعت کیوں لی جاتی؟ اپنے بھائی کا ہم قصاص لیں گے، کافروں سے جنگ کریں گے، بیعت کیوں لی جاتی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، بہت اعتراض ہوتے ہیں تو پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ہاں بات تو بہت اچھی ہے۔ افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان ہے مکے میں، رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پر ہے، بیعت لی جا رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، تو قصاص کی بیعت ہے نا۔ تو اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں لی جاتی قصاص کی؟ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ عثمان کے زندہ ہونے کی خبر رسول کو نہیں تھی، رسول کو علم غیب نہیں ہے۔ اسی موقع پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، عشق کی نگاہ اور ہوتی ہے اور فسق کی نگاہ اور ہوتی ہے۔ یہ فسق کی نگاہ تھی جو کمی تلاش کرتی ہے، اور محبت کی نگاہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب میں ہر خوبی تلاش کی جاتی ہے۔ ہر ایک بچہ کالا بھی ہوتا ہے تو اپنی ماں کا چاند ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا محبوب ہے، اور وہ تو محبوبوں کے محبوب ہے۔ جس سے خوبصورت نہ سیرت کے اعتبار سے پیدا ہوا کوئی، نہ صورت کے اعتبار سے پیدا ہوا، علم میں سب سے افضل، اخلاق میں سب سے افضل، کردار میں سب سے افضل، درجے میں سب سے افضل، اور اس میں نقص کیسے لوگ تلاش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی کا امتی ہوں۔ غلام اپنے آقا میں نقص تلاش کرے، وہاں تو فضیلت کی تلاش ہونی چاہیے، محامد کی تلاش ہونی چاہیے، خوبی کی تلاش ہونی چاہیے۔ جس چیز سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، میری نگاہ عشق کے بتلاتی ہے کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا۔ اس لیے کہ مردہ کی طرف سے بیعت کبھی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ جان رہے کہ عثمان زندہ ہے۔ مردہ کی طرف سے کبھی بیعت نہیں کی جاتی، ہمیشہ زندہ کی طرف سے بیعت کی جاتی ہے۔ بس عشق کی نگاہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ بتلایا پھر کیوں نہیں کہ عثمان زندہ ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے امتحان میں تو لینا تھا کہ ان کے اندر جوش جہاد کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے کافروں سے جنگ کی نوبت پھر آ جائے تو ان کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھا جائے تاکہ آگے جا کر کسی طرح شکست سے نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ رسول کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہا، اور رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ سلسلہ کہاں سے کہاں تک ملتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے حضرت عثمان غنی کی فضیلت۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ تاریخ کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ کسی تاریخ میں ہے کہ ایام تشریق کی درمیانی تاریخ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ اب 9، 10، 11، 12، 13 5 سے جو درمیانی تاریخ آتی ہے وہ 11 تاریخ ہوتی ہے۔ تو کچھ محدثین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، اصحاب سیر فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت 11 کو ہوئی، کچھ فرماتے ہیں 12 کو ہوئی۔ لیکن عام طور سے جو مشہور روایت ہے اور عوام میں بھی مشہور ہے وہ یہ کہ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 21 اور 22 کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن عرف حاصل جو ہو گیا ہے وہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت، اور بڑی افسوسناک شہادت ہے، تاریخ کی بڑی دلگزار شہادت ہے۔ تقریباً 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا، مکان کو گھیر لیا گیا 40 دن تک، اور آخر میں یہ نوبت ہو گئی تھی کہ پانی کی ایک بوند بھی نہیں جاتی تھی وہاں۔
حضرت مولائے کائنات کو معلوم ہوا تو ایک بار مشک بھر کے پانی بھیج دیا، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ پھر پانی ختم ہو گیا تو ایک مشک پانی اور بھیج دیا، تیسری بار پھر معلوم ہوا تو حضرت علی مشک پانی بھیج رہے تھے تو لوگوں نے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ تیر مار کر اس مشک کو چھلنی کر دیا، سارا پانی باہر گر گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا عمامہ ایک قاصد کا ذریعہ بھیجا اور کہا کہ جا کے عمامہ لے کر میرے قاصد بن کر جاؤ اور کہہ دو کہ لوگوں کا جو حال ہے دیکھ رہے ہو کہ پانی بھی بھیجنے کے روادار نہیں، اور اب یہ لگ رہا تھا کہ دروازے سے گھس کر لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دونوں نونہالوں کو حضرت سیدنا امام حسن کو اور حضرت سیدنا امام حسین کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کسی بھی بلوائی کو اندر جانے مت دینا۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جا کر حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے، حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے یہ شہزادے کھڑے ہیں تو اب کسی کو جرت کیسے ہو سکتی تھی کہ اندر جائے، مگر کچھ لوگ دیوار پھاند کر دوسری طرف سے چھت کے ذریعہ حضرت عثمان غنی کے کمرے میں گئے اور شہید کر ڈالا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، کیسے بلوائی پہنچے، کیسے قاتل اندر داخل ہوئے معلوم ابھی نہیں تھا۔ بڑے غصے میں اپنے حجرے مبارک سے آئے، پہلے حضرت امام حسن کے چہرے پر ایک تماشا مارا، پھر امام حسین کے سینے پر ایک خطر مارا اور کہا کہ تمہارے رہتے ہوئے بلوائی اندر کیسے گئے؟ کہا کہ نہیں ابا جان، دروازے سے نہیں گئے ہیں، پیچھے سے کود کر چلے گئے ہیں۔ تب حضرت عثمان غنی کا غصہ، حضرت علی کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن جو ہونا تھا مقدر وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں بہت پہلے فرما دیا تھا۔ الگ الگ روایتیں آتی ہیں، کسی میں آیا کہ جبل ہیرا پر اللہ کے رسول تھے، کبھی میں تھا کہ کوہ صبیر پر تھے، اور کسی میں ہے کہ جبل احد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور موجود تھے، حضرت ابوبکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے۔ جنبش پیدا ہو گئی غزوہ احد میں، یہاں تک کہ کچھ چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو اس طرح مارا اور کہا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابوبکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ایک نبی تیرے اوپر موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے یعنی ابوبکر، اور دو شہید موجود ہے یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی۔ تو آپ کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے بہت پہلے دی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا اے عثمان تجھے ایک کرتا پہنایا جائے گا، لوگ تجھ سے اتارنا چاہیں گے مگر اسے اتارنا مت۔ اس سے مراد یہ تھی کہ خلافت کا کرتا پہچانا جائے گا، اور لوگ چاہیں گے خلافت سے دست بردار ہو جائے مگر تم دست بردار مت ہونا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ بار بار لوگوں نے مطالبہ کیا خلافت سے دست بردار ہو جائے، مستعفی ہو جائے، مگر اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا تمہیں کرتا پہنایا جائے گا، لوگ کرتا اتارنا چاہیں گے تم مت اتارنا۔ تو حضرت عثمان کے سامنے اللہ کے نبی کی یہ وصیت تھی، لہٰذا اس راہ میں شہید تو ہو گئے مگر رسول اللہ کی وصیت کے خلاف نہیں کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ حرمت مدینہ کا اتنا پاس و لحاظ کیا کہ صحابہ کرام بار بار آتے تھے اے امیر المومنین آپ اجازت دیجئے تو اپنی تلواریں ہم نیام سے نکال لیں اور ان محاصرہ کرنے والوں اور بلوائیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان سے جنگ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیوں کو لالا زار و خونی بنایا جائے، میں اللہ کے فیصلے پہ صبر کرتا ہوں۔ اور صبر و شکر کے دار نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تمام صحابہ اخیار پر، تمام اہل بیت کرام پر، تمام علماء حق پر، تمام اولیاء صادقین پر، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔